منافقین کا ہی ذکر آگے چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں۔ کنہوں نے قسمیں کھائیں؟ منافقین نے قسمیں کھائیں باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں۔ جہدہ کا جو لفظ ہے وہ طاقت، مشقت اور وسعت کے لیے آتا ہے۔ جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں، یعنی اپنی طاقت کے ساتھ کھائی انہوں نے قسمیں، بہت مشقت اور وسعت کے ساتھ پکی قسمیں کھائیں۔ لئن امرتہم، البتہ اگر آپ نے حکم دیا ان کو، یعنی جہاد کا، لیخرجن، یقیناً وہ ضرور نکلیں گے۔ اور آپ دیکھیے لیخرجن میں کتنی تاکیدیں ہیں؟ 2، ایک لام تاکید بھی ہے اور ایک نون مشدد۔ قل، کہہ دیجئے، لا تقسموا، نہ تم قسمیں کھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ۔ طاعتن، تمہاری اطاعت، معروفہ، معلوم ہے۔ تمہاری کا جو لفظ ہے یہ بریکٹ میں ہے، ویسے ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اطاعت معلوم ہے۔ اس حصے کے 2 معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو جو ٹرانسلیشن میں ہے کہ اطاعت معلوم ہے، یعنی اطاعت معروف ہے۔ جو اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو تمہارا معاملہ اطاعت معروفہ ہونا چاہیے، جس طرح سچے مسلمان اطاعت کرتے ہیں تم بھی ان کی مثل ہو جاؤ، تم عمل کر کے دکھاؤ، قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی طاعت معروفہ کا کہ تم منافقین جو اطاعت کرتے ہو وہ سب کو معلوم ہے، تمہاری اطاعت بھی نفاق پر مبنی ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ عمل کر کے نہیں دکھاتے، صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حصے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا ہے؟ ایک تو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سچا وعدہ دل سے کیا ہوا ہے وہ اطاعت کر کے دکھاتے ہیں، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ جیسی اور جتنی اطاعت یہ منافقین کر رہے ہیں وہ تو پہلے سے ہی سب کو معلوم ہے، یہ لوگ صرف بڑھ بڑھ کر باتیں کرنا جانتے ہیں، یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں، لیکن باتوں سے کام نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے اطاعت کی توقع کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجیے نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت معلوم ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تمہاری منافقتوں سے اچھے سے واقف ہے، خوب اچھے سے جانتا ہے کہ تم کیسے ہو۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو کام چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں، وہ کام کی کمی کو کس سے پورا کرتے ہیں؟ باتوں سے پورا کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور زیادہ باتوں کی وجہ سے ویسے بھی کام نہیں ہو پاتا۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام چوری بھی منافقت ہے، وقت پر کام نہ دکھانا۔ اس سے پہلے آپ کو جو ہم نے آیتیں پڑھائیں جس میں مفلحون کا ذکر تھا، جس میں فائزون کا کانسیپٹ دیا گیا، اور ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ کامیابیاں ایسی ہیں کہ آپ جہنم سے دور کر دیے جائیں اور آپ جنت میں داخل کر دیے جائیں، ہائی رینکس آپ کو مل جائیں، تبھی یہ کامیابیاں فائزون تک پہنچتی ہیں۔ پھر فوراً ہی منافقین کا ذکر اور ان کے اس عمل کا ذکر کہ یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ کیا سمجھانا مقصود ہے کہ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بہت اچھی سینگ ہے سکسیس کی، کوئی لفٹ نہیں ہے، آپ کو سیڑھیوں سے ہی چڑھنا پڑتا ہے۔ تو جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور ہمیں یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم باتیں کم اور کام زیادہ کرو۔ جو ویسے بھی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام کر کے دکھاتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی،
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی. کر کے دکھاؤ تو بات بنے گی. کرو اطاعت اللہ کی، کرو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن پھر اگر تولوا تو منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا تو بے شک علیہ اس کے ذمے ہے، یعنی اس رسول کے ذمے ہے، ما حمل جو وہ اٹھوایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اٹھوایا گیا؟ دعوت اور تبلیغ کا بوجھ. ما حمل سے مراد یہاں پر دعوت اور تبلیغ کا بوجھ ہے. وعلیکم اور تمہارے ذمے ہے، ما حملتم جو اٹھوائے گئے تم، یعنی احکامات کو مان لینا اور عمل میں لانا یہ ہم سے اٹھوایا گیا ہے. یہ بوجھ ہم پر ڈالا گیا ہے کہ ہم احکامات کو مانیں اور عمل میں لے کر آئیں. وَإِنْ اور اگر تُطِيعُوهُ تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے. نا خوبصورت انداز ہے، مختصر انداز میں کتنی پیاری بات سمجھائی گئی ہے. اطاعت کا انجام بتا دیا گیا، اطاعت کا نتیجہ بتا دیا گیا. وَإِنْ تُطِيعُوهُ تہتدوا، اس اطاعت میں تمہارا ہی بھلا ہے. دنیا میں بھی عزت اور آرام سے رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. ویسا اپنی بات نوٹ کی ہوگی، آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ آپ کو اتنی برکتیں نصیب کرتا ہے. اللہ کی مدد کس طرح سے آنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ اللہ پھر ہماری بات میں بھی وزن پیدا کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے جب ہم عمل کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس ہدایت کا کام پھر ہم سے لینا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں اطاعت کا نتیجہ اور انجام بتایا جا رہا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے ذمے إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعوتی پیغام پہنچایا وہ بہت واضح تھا، ہر بات کو کلیئرلی بیان کیا، واضح طور پر بتایا. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول کی تعلیمات شک و شبے سے پاک ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھلم کھلا واضح طور پر. وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. منکم تم میں سے، منکم سے پہلی مراد تو صحابہ کرام ہے، اور پھر دوسری مراد یہ خطاب عام مسلمانوں کے ساتھ ہے، عام مومنین کے ساتھ ہے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام مومنین بھی اس سے مراد ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یعنی ایمان کے ساتھ شرط کیا ہے؟ عمل صالح کی. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ وعدہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ وعدہ مشروط ہے. یہ وعدہ جو ہے یہ مشروط ہے. آپ اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ عمل صالح ضروری ہے، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا تو آگے جو فائدے بتائے جا رہے ہیں وہ اس کو نصیب ہوں گے. پہلا فائدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور خلیفہ یا پھر جانشی بنائے گا ان کو فی الارض زمین میں. اور یہاں پر الارض سے مراد ویسے تو جنت کی زمین ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں دنیا کی زمین بھی مراد ہے، یعنی الارض میں دنیا کی زمین اور جنت کی زمین دونوں مراد ہیں. اللہ دونوں زمینوں کا اس کو خلیفہ بنائے گا. کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ جانشی بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اس ٹیکسٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زمین کی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے سامنے مثال بنی اسرائیل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی اور انہیں زمین کا اقتدار دیا. اور دوسری مثال ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہے. کنویں میں پھینکے گئے، بازار میں بکے، غلام بنے، پھر قید میں بھی رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. ویسے تو وہ فائنانس منسٹر بنے تھے، لیکن ان کے پاس پاورز کیسی تھیں؟
جیسے کہ وہ مصر کے بادشاہ ہیں. کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ نے ان کو ایسا استحکام نصیب کیا. اگر آپ اس ٹیکسٹ کو دیکھیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اس میں کتنی تاکیدیں ہیں؟ 2 تاکیدیں ہیں. اگر آپ ٹرانسلیشن یوں کریں ضرور بضرور بنائے گا خلیفہ ان کو، ایسا ہو کر رہے گا، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ٹرانسلیشن بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں، جیسا کہ جانشیں بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا ہلاک ہوا. کسرا یعنی شاہ ایران ہلاک ہوا. اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور کیسر بھی ضرور ہلاک اور برباد ہوگا. کیسر یعنی شاہ روم، وہ بھی ضرور ہلاک اور برباد ہوگا. پھر اس کے بعد کوئی دوسرا کیسر نہیں ہوگا. یعنی روم اور ایران کی حکومتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی. یہ ساری سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے زیر نگی ہو جائیں گی، یعنی ہار جائیں گی، اور یہ ساری طاقتیں مسلمانوں کے پاس شفٹ ہو جائیں گی. پھر فرمایا اور وہاں کے خزانے تم اللہ کے راستے میں تقسیم کرو گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو آیت کے اس حصے میں جو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ زمین کا جانشیں بنائے گا، تو یہ روم اور ایران جیسی بڑی بڑی نیشنز مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائیں گی، اور آئیں بھی. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. ایک اور روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور عنقریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک زمین مجھے دکھائی گئی، اور مجھے سرخ اور سفید یعنی کیسر اور کسرا کے 2 خزانے دیے گئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ خزانے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں گے. تو جو بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زمین کا وارث بنائے گا. دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ ضرور قرار دے گا ان کے لیے، یا پھر آپ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں اور البتہ ضرور مضبوط کرے گا ان کے لیے دینہم، ان کے دین کو، الذی ارتضی، وہ جو اس نے پسند کیا ہے، لہم، ان کے لیے. دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے دین کو وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے. یہ دوسرا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور پورا کرے گا، کہ ان کے اس دین کو مضبوط کرے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، یعنی دین کو استحکام نصیب کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو جو دین پر چلنے والے لوگ ہیں اس حدیث سے مطمئن ہو جائیں. حدیث کا پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی. یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو اس دین کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو داخل کرے گا، خواہ کوئی اسے عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے گا. اسلام کو عزت دے گا یعنی اہل اسلام کو بھی عزت دے گا، اور کفر کو ذلیل و خوار کر کے رہے گا. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. کہاں تک پہنچے گا یہ دین؟ جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، یعنی پوری دنیا میں پہنچے گا. اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ مٹی اور گارے کے گھر یعنی ایک کچے مکان تک بھی یہ دین پہنچے گا، جہاں کوئی فیسلٹیز نہیں ہوتی، جہاں کوئی انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہوتا، لیکن دین وہاں پہنچے گا. اب کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ. پھر ہوگا یہ کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اللہ عزت دے گا.
یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ اسلام کو عزت دے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کر کر رہے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح الدجال سے لڑے گا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جو آخری گروہ ہوگا اس کی جنگ کس سے ہوگی؟ دجال کے ساتھ ہوگی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ نے چاہا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اٹھا لے گا۔ تب نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ نے چاہا کہ رہے۔ کاٹنے والی بادشاہت مطلب لوگ بس وقت کاٹیں گے، ایسا بادشاہ ہوگا، یا وہ بادشاہت لوگوں کو کاٹے گی، تکلیف دے گی۔ پھر زبردستی کی بادشاہت ہوگی، وہ اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ نے چاہا کہ رہے۔ پھر ایسے لوگ بھی حکمران بنیں گے جو زبردستی لوگوں پر حکمرانی کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے تو شروع کا دور اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کا دور اچھا ہے، اور آخر کا دور اچھا ہے، بیچ کا دور اچھا نہیں ہے۔ شروع میں تو نبوت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک اللہ نے چاہا رہی۔ پھر اس کے بعد 4 خلیفہ آئے اور بہترین خلیفہ آئے، اور پھر اس کے بعد ظاہر مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہوا، لیکن ایٹ دی اینڈ پھر دوبارہ سے نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ اور یہ کون سا دور ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ نو ڈاؤٹ وہ ایز نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس دین کو استحکام نصیب کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔